السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ٹاپک ہے ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن کا 4th to 5th ہے، جس میں گورننس اسٹرکچر ان اسلام کا جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. پھر آتا ہے کہ مطلب کہ اسلامک گورننس اسٹرکچر جو ہے وہ شورا، لیجسلیشن اور سورسز اسلامک لا پہ بیس کرتا ہے یا ان کے تھرو چلایا جاتا ہے. گورننس اسٹرکچر جو ہے اس کی کچھ کی کمپوننٹس ہے، جیسے شورا جس کو کنسلٹیشن کہتے ہیں، لیجسلیشن اور سورسز آف اسلامک لا کے تھرو یہ چلتا ہے. دیز ایلیمنٹس پرووائڈ اے فریم ورک، ایک فریم ورک پرووائڈ کرتی ہیں فار ڈیسیجن میکنگ، گورننس اینڈ دی اپلیکیشنز آف اسلامک پرنسپلز. ہیئر از اے کلوزر لک ایٹ دیز کمپوننٹس. چلیں کلوزر لک لیتے ہیں. شورا جو کنسلٹیشن ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز جو ایشو سے ریلیٹڈ ہوں گے اور وہ ان کو کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کس دور کے حساب سے یا کوئی بھی نالج کے اعتبار سے، پھر وہ آپس میں اسلامک گورننس کو، جیسے شورا ریفرز ٹو دی پرنسپلز آف کنسلٹیشن ان اسلامک گورننس. اٹ emphasizes the importance of seeking counsel and involving relevant stakeholders and decision making. Knowledgeable individuals، مطلب کون کون بٹھاتے ہیں؟ نالجبل انڈیویجولس کو بٹھاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بٹھاتے ہیں، ریپرزنٹیٹیوز آف دی کمیونٹی کو بٹھاتے ہیں. پھر آپس میں ڈیسیجن میکنگ کر کے اور اس کے جو کنسیپٹ ہیں وہ قرآن اور سنہ سے اس کو سپورٹ بھی کرواتے ہیں، اوپینینس لیتے ہیں فقہ کے تھرو. پھر وہ آپس میں پورا نچوڑ کر کے پھر ایک فیصلے پہ آتے، پھر ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو یہ گورننس میں پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہماری پارلیمنٹی بیٹھتی ہے، پھر کسی چیز پہ بحث ہوتی ہے، تو پھر سینٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے تو سب آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کر کے کسی اوپینین پہ پھر پہنچتے ہیں، کسی چیز پہ پھر فیصلہ سناتے ہیں. چلیں لیجسلیشن پہ آتے ہیں. لیجسلیشن ان اسلامک گورننس جو ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے اسلامک پرنسپل سے اور سورسز اور اسلامک لا سے، جس کو شریعہ کہتے ہیں. لیجسلیشن جو ہے وہ انوالو کرتی ہے کریشن کو، انیکٹمنٹ آف لاز، مطلب کہ لاز کو انیکٹ کرانا. ریگولیشن دیٹ الائن وتھ اسلامک ویلیوز اینڈ پرنسپلز. اسلامک لا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے گائیڈنس اسپیکٹ آف گورننس، جس میں میٹرز آف پرسنل کنڈکٹ آتے ہیں، فیملی لا کے میٹرز آتے ہیں لیجسلیشن میں، کرمنل جسٹس اور اکنامک پالیسیز اور سوشل ویلفیئر. جو سوشل ویلفیئر، یہ ساری جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، یہ ساری ان لیجسلیشنز میں آتی ہیں کہ لیجسلیشن ان پہ ہوتی ہے، مطلب کوئی رول کو ایکٹ کرانا. پھر آتا ہے لیجسلیشن جو ہے وہ اسلامک گورننس کو جو بیس کرتی ہے وہ انٹرپریٹ قرآن اور سنہ پہ بیس کرتی ہے اور فقہ پہ بیس کرتی ہے. سو جو اسکالرز آف فقہ ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں لیگل رولنگ، جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں. جو کوئی بھی مسئلہ ہو گیا پھر ہم ان سے اسکالر سے پوچھتے ہیں، پھر وہ ہمیں فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے، یا یہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں ہمارے سورسز آف اسلامک لا پہ. گورننس کیے چل رہے ہیں. سورسز آف اسلامک لا میں فرسٹ جو سورس ہے وہ ہے قرآن، جو پرائمری سورس کہا گیا ہے سورسز آف اسلامک لا میں. قرآن جو ہے وہ ایک ہولی بک ہے جو ہمیں گائیڈنس دیتی ہے میٹرز آف فیتھ، مورالٹی، سوشل ریلیشنز اینڈ گورننس میں، جو ہمارا ابھی ریلیٹ کر رہا ہے ٹاپک. It teaches serve as a basis of legislation, decision making in Islamic governance. اسلامک گورننس میں یہ ہمیں لیجسلیشن کرنے میں، ڈیسیجن میکنگ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. سروسز مطلب اپنے آپ کو سرو کرتا ہے، بتاتا ہے کیا چیزیں صحیح ہے کیا چیزیں نہیں. پھر سنہ آتی ہے. سننا بھی آپ سے سن کے ایکشنز جیسے آپ نے کر کے دکھایا کہ آپ کو کیسے ہر چیز کو پریکٹس کرنا ہے، سمجھنا ہے. اور تو یہ بھی مطلب سننا ایسے گائیڈ کرتے. پھر آتا ہے اجماع، کنسنسس. اجماع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کنسنسس ہوتا ہے، اسکالر جو ہے ایک پرٹیکولر ایشو پہ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر وہ کسی کنسنسس تھرو اس کا ڈیلیبریشن دیئر کلیکٹیو ایگریمنٹس کیریز آؤٹ ویٹ، مطلب کہ سب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، کسی کا ویو جو ہے یا اوپینین جو ہے ویٹ کرتا ہے، مطلب کہ کوئی ایسی بات ہے جو کرنی چاہیے یا اس اوپینین پہ چلنا چاہیے، پھر اس کو
کتنا مطلب اس میں وزن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. پھر لیگل رولنگس میں آتا ہے نہیں آتا, پھر گورننس کی پریکٹسز میں پھر اسے آگے چلاتے ہیں. پھر آتا ہے قیاس, انالوجیکل ریزننگ. انالوجیکل ریزننگ میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آ گیا اس کو قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھ کر پھر اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر مطلب کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے یا اس سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے اجتہاد. اجتہاد جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے, لیکن اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک اجتہاد ریفرز فار انڈیپینڈنٹ ریزننگ. اس میں مطلب کہ انڈیپینڈنٹ ریزننگ دی جاتی ہے اور انٹرپریٹیشنس کی جاتی ہیں. اسلامک اسکالرز ایڈریس اے نیو اینڈ کمپلیکس ایشوز. وہ نیو جو بھی ایشوز آتے ہیں آج کل کے دور کے حساب میں, تو دیٹ آر ایکسپلیسٹلی ایڈریس ان دا پرائمری سورسز. جو بھی پرائمری سورسز ہیں جیسے قرآن اور سنت, اس میں پورا اس کو دیکھا جاتا ہے. سمپلی اجتہاد میں بھی سیم اجماع جیسا ہوتا ہے کہ سب آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کو قرآن و سنت جسے پرائمری سورسز کہا گیا اس کو اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں یا اس سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایشو اس سے مل تو نہیں رہا. تھرو اجتہاد اسکالرز اسٹرائیو ٹو ڈرائیو اے لیگل رولنگ دیٹ آر کنسسٹنٹ ود دی پرنسپلز آف اسلام اینڈ اپلیکیبل ٹو دی کانٹیکس ایٹ ہینڈ. مطلب کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اجماع میں وہ ایک چیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اجتہاد جو ہوتا ہے وہ آپس میں کنسنسس کر کے پھر کسی چیز پہ پہنچ کے انڈیپینڈنٹ ریزننگ دے کے یہ چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں, یہ چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں. سو ان چیزوں میں ایسا دیکھتے ہیں. بس ان میں ایک میں ہے کہ مستقل ایک فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں ہے کہ کانٹیکس جو ہے وہ ایٹ دی ہیڈ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. اجماع میں پہنچ جاتے ہیں اور اجتہاد میں پہنچ جاتے ہیں اور اجماع میں کنسنسس کر کے اوپینینس کو پھر دیکھتے ہیں. اجماع میں پھر فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہے دی سورسز. لاسٹ ہے ایٹ دی کنکلوژن دی سورسز along with دی پرنسپلز آف جسٹس. یہ سارے جو سورسز ہیں جسٹس پہ بیس کرتے ہیں, مطلب پرنسپل آف جسٹس پہ بیس کرتے ہیں. ایکوالٹی اور پبلک ویلفیئر, گائیڈنس گورننس اسٹرکچر ان اسلام. یہ جو ہے وہ گورننس اسٹرکچر آف اسلام کو گائیڈ کرتا ہے. دے پرووائڈ اے کمپریہنسو فریم ورک فار ڈیسیجن میکنگ. یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے, فریم ورک کیا کرتا ہے کن چیزوں کے ڈیسیجن میکنگ, لیجسلیشن اینڈ دی اپلیکیشن آف اسلامک پرنسپلس. ہر اسپیکٹ میں ویریز اسپیکٹ میں پبلک افیئرس کو کیسے کمپلیٹ کرنا چاہیے یا ان کو حل کرنا چاہیے, ان کو کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. سو دیٹس آل. اگر کوئی بھی آپ کو کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں.